لو دیکھ کے کلمے دی حرمت بچائی، لو دیکھ کے کلمے دی حرمت بچائی، لکھاں تے باری 72 سپاہی، لکھاں تے باری 72 سپاہی، میں کربل دے سب شاہ سواراں دا نوکر، میں کربل دے سب شاہ سواراں دا نوکر، میں پنجاں دا منگتا تے بہراں دا نوکر۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس لباس میکر۔ اگر آج آپ نے درود پاک نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آج خاص ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں، وہ سٹیچنگ کے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ ہمارے پاک نبی کے نواسوں کے ریلیٹڈ ہے۔ دیکھیں یہ مہینہ جو اسلامی مہینہ ہے، جو ہمارا پہلا مہینہ ہے، جس کی ہم تو مبارک بھی نہیں دے سکتے، غم حسین سے شروع ہوتا ہے، اور اس مہینے کو سارا سال یاد رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہے نا، وہ جب یہ من کھاتا ہے بلیک کپڑے پہننا، یہ کرنا وہ کرنا، سبیلیں لگا رہے ہیں۔ سبیلیں ساری سال لگانی چاہیے۔ انہوں نے جو کلمہ بچایا ہے وہ سارے سال کے لیے، ایک منتھ کے لیے نہیں ہے۔ سنی شیعہ یہ پتہ نہیں سید سب ان ذاتوں سے باہر نکل کے، تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم ایک ہی نبی کی امت ہیں ساری، اور اسی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو سارے سال آپ لوگوں کو جتنا آپ سے ہو سکے لوگوں کو کھانا دیا کریں، لوگوں کو پانی دیا کریں، اور اس کے علاوہ جو لوگ یہ بلیک کپڑے پہنتے ہیں تو یہ گناہ بھی نہیں ہے اور ثواب بھی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی گناہ سے تعلق ہے نہ ثواب سے تعلق ہے، نہ اس کا کوئی شوق سے تعلق ہے، کیونکہ یہ کلر بہت سب لوگوں کا فیوریٹ کلر ہے اور سب کو ہی پہننا چاہیے۔ اس میں گناہ بھی نہیں ہے اور شوق سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ اس کا شوق سے تعلق ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے تھے، انہوں نے یہ ایک سلیکٹ کر کے کلر نہیں پہنا، انہوں نے ہر کلر ہی پہنا جو انہیں ملا، انہوں نے پہنا شکر اور صبر سے۔ ہمیں کربلا سے سبق حاصل کرنے چاہیے۔ کربلا بہت سی مشکلات کے بعد صبر، استقامت، جرأت، بہادری، نماز کا سبق دیتی ہے۔ تو جنہوں نے کلمے کو بچایا، ان پہ اگر ہو سکے تو اس منتھ میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اور جو ہے نا ان کے نام پہ آپ جتنی ہو سکے محفلیں کروائیں، جو مجلس کرواتے ہیں وہ مجلس کروائیں، ان کے نام پہ پڑھیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے یہ ہدیہ نذرانہ تحفہ کیتا، مطلب یہ انہیں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے بیسٹ وے ہے ثواب پہنچانے کا۔ تو اللہ پاک سب کے ایمان تر و تازہ رکھے اور سب کو ہدایت دے سیدھے رستے کی۔ آج جو ہے نا، پہلے میں نے دن ٹائم ایک سوٹ کٹنگ کیا، جو ہیلپر نے 2 شلواریں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے کٹنگ کی تھی، تو اس کے بعد میں دیکھا ہے جب ہیلپر نے، تو اس کے جو شرٹ تھے اس کی بازو ہی نہیں تھے، پتہ نہیں اب برانڈ والے کیا کرنے ہیں، نہ تو اس کے ٹروزر کے ساتھ تھے اور نہ ہی بیک کے ساتھ تھے، فرنٹ بھی بالکل پوری تھی، اس کے ساتھ بھی ایکسٹرا کوئی فیبرک نہیں انہوں نے دیا ہوا تھا۔ اب ہیلپر نے شلنگ کیے ہیں، گھر والوں نے بھی دیکھا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہیں سے نکل لیا ہے، لیکن انہیں پتا تھا کہ کپڑا نہیں ہے بازو کا، انہوں نے بھی نہیں بتایا۔ پھر انہیں کی بیٹی جو ہے نا، وہ ہیلپر ہے میرے پاس، اس نے آگے شلنگ کی، یہ پریس کی ہے، اس نے بھی نہیں دیکھا، کٹنگ کرتے ہوئے پہلے ٹروزر کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے جب شرٹ کٹنگ کرنے لگا تو وہ ایسے ہو گیا۔ پھر انہوں نے بولا کہ ہم نے یہ سوٹ بلیک تو ہم نے پہننا تھا 10 محرم کو، ہمیں تو چاہیے، اب جب جس کی بازو ہی نہیں ہے تو کیسے پہنا گیا تھا۔ اب میں نے خود سے، مطلب انہوں نے کہا کہ وہ والا سوٹ ہمیں پسند ہے، آپ وہ والا میں سٹچ کر کے دے دیں۔ پھر یہ سوٹ بلیک والا نکالا ہے، تو پھر ارجنٹ دینا تھا، میں نے شلنگ بھی نہیں کیا، کیونکہ یہ دونوں سوٹ ہمیں انہیں صبح تک دینے ہیں۔
یہ میں نے تھوڑا زیادہ بڑا رکھ لیا ہے، مطلب چوڑائی میں، تاکہ سلنگ ہونے سے یہ تنگ نہ ہو جائے. تھوڑا سا ایکسٹرا رکھ لیا اور کٹنگ کر رہی ہوں. اور تھوڑا سا لمبائی میں زیادہ رکھوں گی، لیس لگا دوں گی نیچے. کچھ میں نے جو کمنٹ ہیں وہ ڈسکس کرنے تھے. کمنٹ ایسے ہیں کہ آپ لوگوں نے کڑھائی والی مشین کتنے کی لی ہے؟ تو میں نے سیکنڈ ہینڈ پہن لی ہے 17,000 کی. ٹھیک ہے، ٹیبل وغیرہ لگا کے آپ 20 کی پڑ جائے گی کرایہ ڈال کے. اس کے علاوہ پوچھ رہی تھی کہاں سے یہ لی ہے. ادھر میں نے نا اپنے لوکل بازار سے لیا، ایک کاریگر سے لیا. اس کے علاوہ ایک سسٹر کا کمنٹ آیا تھا کہ آپ نے ویڈیو نہیں بنائی، تو میں نے ویڈیو پوری بنا دی اپنی شاپ پہ، وہ آپ دیکھ لیجئے. تو جو لوگوں کو نا کٹنگ نہیں آتی شرٹ پہ شرٹ کرنے کی، تو وہ اس طرح سے کر لیا کریں. بہت ہی ایزی طریقے سے ہم شرٹ کو کٹنگ کر سکتے ہیں. پورے سوٹ کی میں آپ کو آج کٹنگ کر کے دکھاؤں گی اس ویڈیو میں، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو ایک مین تھا کہ آپ ریئل وائس ہے یہ آپ کی یا اے آئی ہے؟ اے آئی نہیں ہے میری، یہ ریئل وائس ہے. اس کے علاوہ میں کون سی ایپ یوز کرتی ہوں؟ میں کیپ کٹ ہے اس کا نام، جسے یوز کرتی ہوں، جس سے اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کرتی ہوں. کوئی خاص ایڈٹ تو نہیں کرتی، بس وائس آور ہی کرتی ہوں. تھم نیل بناتی ہوں میں چیٹ جی پی ٹی سے. یہ کچھ ایسے کمنٹ تھے، مجھے لگا ان کو میں نا لازم جو ہے نا ادھر رپلائی کروں ویڈیو میں. اس کے علاوہ ایک سسٹر ہے جو مجھے ہر ویڈیو پہ حوصلہ افزائی کرتی ہیں، ان کا تہ دل سے شکریہ. اور وہ میری ہر ویڈیو میں رہنمائی بھی کرتی ہیں کہ آپ اس طرح بنائیں. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیں میں کس ٹائم پہ ویڈیو لگاؤں، جس ٹائم پہ آپ لوگ سب فری ہوتے ہیں. ابھی میں جو ہے نا بازو وہ کٹنگ کرنے لگی ہوں. تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ شرنک کے بغیر میں نے کٹنگ کی ہے. تو میرا دل تھا میں نے ویڈیو کٹنگ سوٹ بھی کر لیا، اسٹچ بھی کروں گی رات کو ہی، اور میں ویڈیو بھی ایڈٹ کر لوں. میں نے ابھی کی ابھی ویڈیو بھی ایڈٹ کر لی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ گھر کام اور پھر میں نے بچیاں بھی رکھی ہوئی ہیں جنہیں میں اسٹچنگ سکھاتی ہوں، اور ساتھ یوٹیوب چینل کیسے ہینڈل کرتی ہیں آپ، تو میں انہیں اپنی چھوٹی سی روٹین بتانے لگی ہوں کہ میں جب رات کو میں کٹنگ کر دیتی ہوں، صبح جب وہ کام سے فری ہو کے آتی ہیں اپنے گھر کے کام سے، میں بھی تب تک کام سے فری ہو جاتی ہوں. پھر وہ انہیں اسٹیچنگ میں سکھاتی ہوں، جو ان کا اسٹچ کرنے والا ہو تو وہ میں انہیں دیتی ہوں اور وہ کر لیتی ہیں. اس کے بعد جو ہے نا ہمارا جو ریگولر کام ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، پیکو ساری چیزیں لیسز وغیرہ. تو وہ دن ٹائم دیکھنے لگ جاتی ہیں، اور کسٹمر آ جاتے ہیں، کوئی لیس لینے والا، کوئی کپڑے لینے والا، انہیں میں ڈیل کر لیتی ہوں. ساتھ ساتھ انہیں سکھاتی رہتی ہوں. ٹھیک ہے، شاپ کو بھی دیکھ لیتی ہوں، انہیں بھی دیکھ لیتی ہوں 12 بجے تک. اس کے بعد جو 12 بجے کے بعد ہم نے روٹی کھانی ہوتی ہے، تو وہ ہیلپر صبح جب میں ناشتہ بناتی ہوں نا تبھی میں ساتھ ہانڈی بنا دیتی ہوں. آٹا گوندھ دیا ہوتا ہے تو دوپہر کو بس روٹی بنانی ہوتی ہے. روٹی بنانے کے بعد پھر ان کے نا ایسا ایسا جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، ایک ایک کے نا جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے. ایک جاتی ہے 1 بجے، اور ایک جاتی ہے 2 بجے، اور ایک جاتی ہے 3 بجے. اس طرح ایک جاتی ہے 4 بجے. ایسے کر کے نا اپنا اپنا ان کا ٹائم ہے، عصر تک ساری چلی جاتی ہیں. اس کے بعد اگر میں نے کوئی کام کرنا ہو گھر کا تو وہ میں کرتی ہوں. اس کے بعد جو ہے نا پھر روٹی وغیرہ کھانے کے بعد میں عشاء کے ٹائم ادھر واپس آ جاتی ہوں شاپ میں. جو آپ کو بتایا کہ ہر چیز ادھر ادھر پکڑی ہوتی ہے وہ میں سمیٹتی ہوں اور پھر کٹنگ کر دیتی ہوں. کٹنگ کرنے کے بعد جو ارجنٹ میں نے کام کرنا ہوتا ہے اور جو میرے لیے ہی کام آیا ہوتا ہے وہ میں کرتی ہوں. میں نے آج ایک سوٹ کی کٹنگ آپ لوگوں کو بتائی، روٹین بتائی اور کمنٹ کو پڑھا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو لائک اور شیئر کرنا کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اگر میری فیملی یوٹیوب فیملی 1000 ممبر پہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو میں انشاءاللہ جلد یوٹیوب پہ
क्लासेस ऑनलाइन भी दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने ना वीडियो शेयर कर देनी है, और मुझे ना ये चीज़ आपने लाजम बतानी है कि मैं किस चीज़ टाइम पे जो है ना वीडियो अपलोड करूँ, जिस टाइम पे सब लोग फ्री हों। तो आपको ये शलवार में म्यानी जो डालते हैं ये मुश्किल लगता है, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, शायद इसकी सिलाइयाँ ज़्यादा लगानी पड़ती हैं इसलिए। तो मैं ट्राउज़र ज़्यादातर हेल्पर को ही देती हूँ, हेल्पर ही जो होती है ना वो सिलाई कर देती हैं ट्राउज़र। मैं ज़्यादातर शर्टें ही सिलाई करती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमें सिलाई का काम नहीं आता हमारे पास है, तो मेरी बहनों आप सिलाई का काम जो है ना इस तरह से कर सकती हैं, छोटे बच्चों के कपड़े पकड़ सकती हैं, और किसी के ये चारपाइयों के कवर पकड़ सकती हैं। इस तरह के काम छोटे मोटे जो दर्जी नहीं करके देते वो आप कर सकती हैं। और जो ब्रांड के होते हैं सूट वो आप लेके ना, लोग जो लेते हैं उनके नाप के नहीं होते, वो ठीक करके दे सकती हैं। कुछ बहनें कहती हैं हम घर पे रहती हैं तो हमारे पास कोई काम करने के लिए नहीं है। बहन काम आजकल जो हुनर है ना, हुनर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्ट्रगल हुनर ये बहुत ज़रूरी है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। एक औरत अगर चाहती है अपने पाँव पे खड़े होना तो उसका मेरे ख्याल से कोई भी इस जाते दौर में साथ नहीं देता, ठीक है। खुद ही अपने लिए सब कुछ करना होता है। अगर आप अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हैं ना तो पहले आप हुनर सीखें, ठीक है। अगर आप सिलाई करना चाहते हैं तो पहले सिलाई सीखें, उसके बाद आप इस काम की तरफ आएँ, ठीक है। ऐसा ऐसा आप ऑर्डर मिलने लग जाएंगे। एक और सिस्टर हैं जिनका कमेंट आया था मेरे अबू पे बहुत ज़्यादा कर्जा है, तो मेरी बहन अगर आपके पास अभी तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं जैसा कि यूट्यूब और टिकटॉक ऐसी बहुत सी हैं, तो आप इन चीज़ों को यूज़ करें और इनसे फ़ायदा उठाएं। ये सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के लिए नहीं बने, ये पॉजिटिव के लिए भी बने हैं, तो आप इसका पॉजिटिव यूज़ करें, मतलब कि आप इसे अपने कारोबार के लिए यूज़ करें। आप थोड़े से कपड़े लेके आएँ उन्हें सेल कर सकती हैं, थोड़ी सी लेसें ला के सेल कर सकती हैं। अंडरगारमेंट का ऐसा काम है जो ख़वातीन बहुत अच्छे से घर बैठ के चला सकती हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे हुनर हैं, आप घर से कुछ बेकरी का काम कर सकती हैं। अल्लाह पाक मेरी दुआ है कि सब बहनों की जिनके ऊपर कर्ज़ है, जिनके घर नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें घर दे। जितने भी बीमार लोग हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा और सेहत दे। और अल्लाह पाक जिनकी बीमारी हैं जिंदा है उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करे, ज़िंदगी दे। और जिनकी नहीं है उनके पास अल्लाह पाक उन्हें सब्र दे और उनकी माँ को जन्नत अल फिरदौस में अल्लाह से अला मुकाम अता फरमाए। मेरी आज की वीडियो का